نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں، مغربی کلچر کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آج ایک سال ختم ہوا، دوسرے سال کا پہلا دن ہے۔ غالباً آج جو دن ہے، پھر یہ سال جس دن ختم ہوگا وہ بھی یہی دن ہوگا، جمعہ کا دن۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو اسلام پر حرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے فالوورز کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ تمہارے اعمال، تمہارا کیریکٹر، تمہارا کیلنڈر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام ایک سلامتی والا مذہب ہے، اسلام جو انسان کو کامیابی کے راستے پر لے جانے والا مذہب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یا کسی اور عالم سے ہم سن رہے ہیں، یہ ان کی زبان کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ قرآن پاک فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی مذہب محبوب ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام اجمعین سارے کے سارے اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فوقیت دی، کہا کہ یہ میرے محبوب ہیں۔ تمام انبیاء کی قوموں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے اشرف المخلوقات ہیں، یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی مثال ہیں، یہ ایک بہترین امت ہیں۔ تو اسی اعتبار سے جتنے کلچر اس دنیا میں جنم لیے ہیں، جتنے کلچر چل رہے ہیں، جو پہلے تھے، ان تمام میں اللہ کو کوئی کلچر، کوئی مذہب پسند ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کے اتنے ہی حصے پر، ان الدین عند اللہ الاسلام، بس اتنے ہی حصے پر شہزاد فاروق اعظم حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان، جو بانی جامع نظامیہ یعنی جامع نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں،
آپ نے کتاب تحریر کی جس کا نام ہے مقاصد الاسلام، جن کی 11 جلدیں ہیں، 11 جلدوں پر کتاب مشتمل ہے۔ صرف ان الدین عند اللہ الاسلام کو آپ سمجھا رہے ہیں ان 11 جلدوں میں۔ اسلام کیا ہے، اسلام کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور اللہ کو یہ دین اسلام ہی کیوں پسند ہے۔ جس طرح دیگر مذاہب کو بھی خود سب یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن کسی کو خاص کر لیتا ہے تو وہ اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ جیسے کہ بھی کہا گیا کہ اسلام سلامتی والا، اسلام امن کا پیغام دینے والا، اسلام اتحاد پیدا کرنے والا، اسلام بھائی چارگی بڑھانے والا، جس کا نام دین اسلام ہے۔ اب دیکھیے دیگر مذاہب کو اور اپنے مذہب اسلام کو تقابل کر کے دیکھیے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، راستے میں ہو، کہیں ہو، جب ملاقات ہوتی ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہم اور ہمارا معاشرہ کس راستے پر گامزن ہو رہا ہے۔ نہ جانے کل رات 12 بجے ہم میں سے کتنوں نے پٹاخے پھوڑے، کتنوں نے کیک کاٹے، کتنوں نے ان کے ساتھ شامل ہو کر آنے والے دن کو خوشی کے اعتبار سے منایا ہوگا۔ لیکن یہ سوچئے جناب والا، ایک اینٹ گر گئی ہے دیوار حیات کی، ایک اینٹ اور گر گئی ہے دیوار حیات کی، یہ نادان ہے کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک۔ ارے محاسبہ کیجئے، زندگی کا 1 سال آپ کا کم ہو چکا ہے۔ جو نوکریاں کر رہے ہیں ان کا 1 سال کم ہو چکا ہے، گریڈ گر رہا ہے اور مبارکبادی دے رہے ہیں نئے سال کی۔ ارے یہاں تو ہمیں محاسبہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ سال بھر میں ہم نے کیا کیا۔ دین اسلام تو اپنی جگہ رکھ دیجئے بازو، کم سے کم دنیا کے اعتبار سے صحیح محاسبہ کر لیجئے کہ ہم نے کتنے حقوق ادا کیے، ہم نے کمایا کتنا، گوایا کتنا، اپنے گھر والوں پر کتنا خرچ کیا، فضول خرچی کتنا کی، وہ تو کم سے کم حساب کیجئے۔ اور بھی پیسہ برباد کرتے ہوئے نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ لیکن دیگر مذاہب میں بھی وہ لوگ ملتے ہیں آپس میں تو ان کے پاس صبح کا وقت ایک انداز ہوتا ہے، دوپہر کا وقت آئے تو ایک انداز ہوتا ہے، شام کا وقت آئے تو ایک انداز ہوتا ہے، رات کا وقت آئے تو ایک انداز ہوتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام ایک ایسا اسلام ہے، ایک ایسا امن پسند اسلام ہے، چاہے بستر سے اٹھ کر پھر بستر میں سونے تک، چاہے کوئی وقت ہو، صبح، دوپہر، شام، رات، آدھی رات، سب کو ایک ہی لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر رب کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ اگر دیگر مذاہب میں کیا ہے، صبح مل رہے ہیں تو صبح کی سلامتی دی جا رہی ہے ان کے انداز میں، یعنی کہ دوپہر کی خبریں نہیں ہیں۔ سوچئے اسلام جو تمہیں 24 گھنٹے ہر دن ہر رات امن و اتحاد کا پیغام دیتا ہے، دین اسلام جو تمہیں رہنے سہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کھانے پینے کے آداب سکھاتا ہے، اسی مذہب اسلام سے منہ پھیرتے ہو، ان مذاہب پر چلتے ہو، ان کے طریقوں پر چلتے ہو۔ جو صبح ہوئی تو صبح کہے گڈ مارننگ، دوپہر آئی تو کہے گڈ آفٹرنون، شام ہوئی تو کہے گڈ ایوننگ، رات ہو تو کہے گڈ نائٹ، ان کی اتباع کرتے ہو۔ یہ صرف تمہیں وقت اعتبار سے تمہیں استعمال کرتے ہیں، خود ان کی ملاقات بتا رہی ہے۔ اور مذہب اسلام تمہیں ماں کی گود سے قبر کی لحد تک، قبر کی زندگی تک امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، بارہا ہر وقت موقع کی نزاکت سے آپ سے التجا کی جاتی ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں
کہ دین اسلام پر ڈٹے رہو، اغیار کے تہوار میں شامل نہ ہو۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، پھر آج بھی کہہ رہا ہوں، ایک تو 25 دسمبر چلا گیا، پھر 1 جنوری نائٹ چلی گئی، اب جنوری کی 13-14 تاریخ کو شاید تل سنگرات کی عید ہوتی ہے، پتنگ، اس میں بھی ہمارے کئی نوجوان شامل ہوتے ہیں۔ خدا را ایسے اعمال سے باز آ جائیے جو تمہارے دشمن ہیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے الیکٹرانک میڈیا، اخبارات میں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ارے بچے کے ہاتھ میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کا اسمارٹ فون ہے، ہر خبر دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ روز اول سے آج تک انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول تا دم قیامت ہمارے وطن ملک ہندوستان پر آنچ نہیں آئے گی، اور بالخصوص یہ حیدر آباد جو علم و آگہی کا شہر ہے، جو اولیاء کا شہر ہے، یہاں کوئی کچھ پر نہیں مار سکتا جب تک کہ ان اولیاء اکرام کا سہارا ہمارے سروں پر سلامت ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے اگر یہ اولیاء اللہ جو اس دھرتی پر آرام کر رہے ہیں یہ اپنا دست شفقت ہٹا لیں تو پھر ہم پر قیامت نازل ہو جائے، وہ الگ صورت ہے، وہ الگ صورت ہے۔ لیکن یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ ہے۔ کل ہی میں نے خبر دیکھی سوشل میڈیا پر، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ان کے تہوار میں کیوں شامل ہوتے ہو جو تمہاری مسجد کے دشمن، جو تمہارے میناروں کے دشمن، تمہاری اذان کے دشمن، تمہارے قرآن کے دشمن، تمہاری ٹوپی اور داڑھی کے دشمن، ان کے ساتھ تم کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے۔ یہ باتیں کڑوی دکھتی ہیں، تلخ دکھتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے سنتے وقت، لیکن بعد میں اس کو سوچئے کہ کہنے والے نے حقیقت کہا یا جھوٹا کہا۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل یہ طور پر ان کے طور طریقے کو کھانے میں، پینے میں، اڑنے میں، پہننے میں ان کے طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر میں مصیبتیں ڈالتا ہے۔ ارے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، توبہ کیجئے توبہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں میرے بندے پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ارے ایک ماں جنہوں نے اپنے کوکھ میں 9 مہینے رکھ کر سنبھالی، جب وہ ایک ماں تمہارا برا نہیں چاہتی تو رب العالمین کیسے برا چاہے گا تمہارا؟ سوچئے، 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ کا فرمان ہے، وعدہ ہے۔ اور وہ رب العالمین جو پرندے ہوا کے بل اڑتے ہیں اس کو گرنے نہیں دیتا۔ خدا کی وہ شان جو زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو بھی زبان دیتا ہے، کان دیتا ہے، ان کے کہنے کو سنتا ہے۔ یہ کوئی مندر نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن شریف اٹھائیے، سورہ نمل دیکھیے۔ سورہ نمل، نمل کے معنی ہے چونٹی۔ اب چونٹی سے بالکل چھوٹا اور کیڑا تو کوئی اور چیز نہیں ہے نا۔ کھٹمل کاٹتا ہے، مچھر پکارتا ہے، لیکن چونٹی کی آواز کبھی تم نے سنی؟ وہ چونٹی کہتی ہے اپنے ساتھیوں سے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو طاقت دی تھی، وہ معجزات دیا تھا کہ جو جانور پرند چرند کی گفتگو کو سماعت کرنے کی طاقت تھی، وہ کمال حاصل تھا۔ چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ چونٹی کہہ رہی ہے، بتاؤ چونٹی کی آنکھ میں اتنی بصارت کہاں سے آئی کہ جس نے سلیمان علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا؟ اور بڑے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ چونٹی نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا نبی آ رہا ہے،
یہ سلیمان آ رہے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، پرند چرند کی آواز سننے کی طاقت و کمال بھی نے عطا فرمایا ہے۔ فتبسم ضاحکا سلیمان، تو آگے قرآن بتا رہا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس آواز کو سنا جو اپنے ساتھیوں کو کہہ رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ سوچئے، بات اس لیے بتا رہا ہوں، ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی مقام پر ہمارے کسی بھائی پر ظلم برسایا جا رہا ہے تو ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، منہ چھپا لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں جائے تو پھر ان کی ہمدردی کرنا پڑتا، ہیلپ کرنا پڑتا۔ اب وہ ظلم ڈھا رہا ہے، وہ تمہارا دوست ہو، تمہارا رشتہ دار ہو یا کوئی ہو، تم اگر وہاں جائیں گے تو تمہارے خطرہ ہوگا، تم سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں۔ لیکن اللہ کی مخلوق تمام کی تمام بے فیض نہیں ہے۔ پرند چرند کو لیجئے، کیڑے مکڑوں کو لیجئے، تو وہ چونٹی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ چونٹیوں تم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں اور تم ان کے پیروں تلے روندے جائیں تو تمہاری ہلاکت ہو جائے، تم تو گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام نے سنا، مسکرا کر خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ تو وہ اللہ رب العالمین جو چونٹی کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے خدا کی وہ شان، وہ عظمت، جب پانی میں رہنے والی مچھلی جیسے اور بھی جانوروں کی حفاظت کرتا ہے۔ ارے تمہیں تو کھانے کے لیے، پینے کے لیے دے رہا ہے، سر چھپانے کے لیے سایہ دے رہا ہے، جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا دے رہا ہے، جی تربیت کے لیے ماں باپ کا سہارا بنایا، بڑے بھائی بہن کا سہارا بنایا، پھر اور بڑے ہوئے تو علم حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کا سہارا بنایا، اور بڑے ہوئے اور بڑھتے گئے، مراحل طے کرتا گیا، ساری چیزیں دینے کے باوجود بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ ہم کو مصیبتوں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے دسترخوان میں برکت نہیں دیتا، اللہ ہماری کمائی میں برکت نہیں دیتا۔ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں نا صاحب، میں نے بارہا کہا، اب کہتا ہوں، کہتا رہوں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، الحمدللہ سوشل میڈیا پر اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر کہیں بھی آپ لے جا کر کھڑا کریں، کسی کے سامنے برابر حق گوئی کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بالخصوص اب میں نوجوانوں کی جانب آ رہا ہوں، جو گھروں سے خیر و برکت کا معاملہ ہے نا، خیر و برکت نہیں ہوتی، خیر و برکت اڑ رہی ہے، جبکہ اسلام نے پاکی کے لیے، صفائی کے لیے فرمایا کہ پاک و صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ ایمان کا آدھا حصہ تو یہ ہے کہ تم پاک و صاف رہو سب سے پہلے، پھر اس کے بعد یہ بتلایا گیا نوجوان لڑکیاں بالخصوص، یوں تو تمام عورتیں لڑکیاں شامل ہیں، لیکن بالخصوص نوجوان لڑکیاں، جس گھر میں نوجوان لڑکی ہو اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا، وہ ننگے سر رہتی ہے، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اب یہ لڑکیوں کو، عورتوں کو سدھارنا مرد حضرات کا کام ہے، چاہے وہ رشتے میں باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، کوئی ہو، چچا تایا خالو ماموں پھوپھا۔ کب کریں گے سدھار؟ کب ہوگا؟ جب ہم پہلے عمل کریں گے۔ پہلے ہم عمل کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے صاحب؟ اب گھروں میں تقریباً نوجوان لڑکوں کو دیکھا جاتا ہے، کیا کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اشارہ بتاتا ہوں سمجھ جائیے۔ گھٹنوں تک ایک پینٹ ہوتا ہے، پھر تھوڑا رانوں پہ ایک پینٹ ہوتا ہے، ایسے کپڑے پہن کر ہم گھر میں گھومے پھریں تو ان بچیوں پر کیا اثر ہوگا جن گھر میں نوجوان بچیاں ہیں؟ سوچئے کتنی معیوب بات ہے۔ اور چھوٹی بچیاں بھی اگر ہیں تو ان پر کیا اثر ہوگا؟ کیا آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے؟ پھر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ اپنے جسم کو ڈھانکیے۔ اگر آپ کے پاس حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو گھر میں رہنے والی خواتین کا تو خیال کیجئے،
جب گھر سے ہی بگاڑ ہو تو پھر وہ نسلیں جب باہر جائیں گی، گھر کی دہلیز پار کرے گی، تو پھر کیا ہوگا کس کو کیا پتا؟ اس وقت سر پھوڑنے سے کیا فائدہ؟ تم اپنے جسم کو ڈھانک کر رہیں گے، خیر و برکت بھی ہوگی، ان لڑکیوں پر، ان خواتین پر ایک اچھا اثر پیدا ہوگا۔ جب تم کوئی نصیحت والی بات ان سے کہیں تو وہ بھی اس بات کو سر جھکا کر تسلیم کر لیتی ہیں، قبول کرتی ہیں، اس پر عمل بھی کرتی ہیں۔ ورنہ ہم خود ایسا کپڑا استعمال کریں، پھر اپنی بہن سے کہیں، چھوٹی اگرچہ کہ ہے، وہ 4 سال کی اگر ہے، کہیں بہن ہو یا بیٹی، تو پلٹ کر کہے گی ابا جان، بھیا آپ کپڑے پورے نہیں پہنتے، مجھے کہتے ہیں پورا کپڑا پہننے کے لیے، سر ڈھانکنے کے لیے۔ جب کیا کرو گے؟ جب کیا کرو گے؟ کتنی مایوب بات ہے۔ یہ غیر قوم کا طریقہ ہے، اپنے گھروں سے اس کا بائیکاٹ کیجیے۔ خدا اغیار کے طریقوں کو ہمارے معاشرے سے بائیکاٹ کیجیے، پھر دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول تمہارے گھر میں کیسے ہوتا ہے، دسترخوان میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، آج تو ایسا ماحول ہو چکا ہے، بازار میں نکلے اگر باہر، دور سے اگر کسی کو دیکھ لیں تو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ بڑا ہی تعجب خیز منظر نظر آتے ہیں، لڑکا یا لڑکی پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے جب تک کہ وہ آمنا سامنا نہ ہو۔ اب تو مہلک بیماری کے بہانے ماسک کا استعمال ہو رہا ہے، اور بھی مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہو رہی ہے صاحب؟ آپ اگر سر کے بال بڑے رکھنا چاہتے ہیں، شوق ہے، تو سنت رسول کے مطابق زلف چھوڑیے۔ خارجین اسلام کے طریقے پر لمبے لمبے بال چھوڑ رہے ہیں، اوپر سے ٹائی لگا رہے ہیں، ربر بینڈ لگا رہے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ لڑکی چوٹی ڈالی ہوئی ہے۔ یہ سب اغیار کے طریقوں کو استعمال کرتے ہو، پھر خدا کی ذات پر اعتراض کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوان میں برکت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ اگر حلیہ بنانا ہی ہے تو کسی اللہ والے کا حلیہ اختیار کرو۔ داڑھی رکھنا اسلام کا شعار ہے، انبیاء کی سنت ہے، داڑھی رکھو، چہرے پر داڑھی رکھو۔ اتنا ہی اگر اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو تو بہت ہے باتیں، بولنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے سے جس دن ختم ہو جائے گی، اس دن یاد رکھنا، اس دن سے تمہارے گھروں میں اللہ کی ایسی خیر و برکت نازل ہوگی، اللہ کا ایسا انعام و اکرام نازل ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا جو نعمتوں کی ڈگار لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید ہی کوئی نہیں کہتے ہوں گے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کوئی مولانا نہیں کہتے، انہوں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کا کہنا ہے کہ اے اللہ کے بندو، میں خدا کا کلام ہوں، تم مجھے پڑھو یا نہ پڑھو یہ تمہاری مرضی ہے، تم میری تعظیم کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے، تم میرا ادب کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے، تم مجھے سنو یا نہ سنو تمہاری مرضی ہے، تم مجھے سمجھو یا نہ سمجھو تمہاری مرضی ہے، تم مجھے پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، یعنی میری تعلیم دوسروں تک پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں نے تو خدا کا کلام بن کر، خدا کی امانت بن کر، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک آ پہنچا، اور تم تک میں اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اس کے بعد سورہ کافرون کی آخری آیت بتا رہی ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، تمہاری قبر میں تم کو جواب دینا ہوگا، میری قبر میں مجھ کو جواب دینا ہوگا۔ بس اس آیت مبارکہ کے مصداق آپ سے میں نے مؤدبانہ التماس کیا ہے، اپیل کی ہے، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اور ایسے غلط فاحشہ حرکات، یہ بھی ایک فاحشہ، یہ بھی ایک زنا کا عمل ہے، جو آدھے کپڑے پہن کر جو رانوں تک اپنے جسم کو کھلا رکھ کر پھرتے ہیں نا، یہ بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ زنا صرف غیر شادی شدہ مرد عورت تنہائی میں ملنے سے زنا نہیں ہوتا، آنکھ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، منہ کا بھی زنا ہے، ہاتھ پیر کا بھی زنا ہے، جسم کا بھی زنا ہے۔
تو یہ بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ تو خدا را کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریے، سنوارنے کی کوشش کیجئے، نہ جانے کب کس کی موت واقع ہوگی، یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اعمال صالحہ کی کوشش کریں اور مکمل طور پر اپنے جسم کو ڈھانکے رکھنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمارے چھوٹے بھی ہماری بات کو سنیں گے، عمل کریں گے، ہماری نصیحت کو قبول کریں گے، اور اس کے بعد ہم بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں پاک دامن ہیں۔ نعوذ باللہ، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے ماحول بگاڑا ہے نا۔ اب بعض گھر نوجوان بچے ہی نہیں بلکہ 4 بچوں کے باپ کا بھی وہی عالم ہے بعض گھروں میں۔ جی خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جوان بچے تو اپنی جگہ ہے، 4 بچوں کے والد کا بھی یہی عالم ہے۔ تو یہ گھر سے خیر و برکت ختم کرنا اور اپنے گھر کی خواتین کو غلط راستے کی طرف گامزن کرنا ایک نیت سمجھی جاتی ہے۔ تو خدا را یہ ایک اصلاحی پہلو ہے، اس کو سمجھیے، اپنے معاشرے سے بیکاٹ کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاء الرسول، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی و کامرانی سے نوازے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔